سمجھ رہے ہو یہ بات، یہ دلیل بالکل غلط ہے، اس لیے کہ قرآن نے خطبے کو ذکر اللہ کہا ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اور ذکر جو ہے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ عربی زبان میں ہوگا، جیسے جتنی تسبیحات ہیں وہ سب عربی میں ہوتی ہیں. دوسری سب سے اہم ترین دلیل یہ ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین پوری دنیا میں گئے، اسلام پھیلایا. ایک کمزور کیا من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ فارسی زبان میں کسی نے کبھی جمعے کا خطبہ دیا ہو. تو یہ بھی اس زمانے کی ایک بدعت شروع ہو گئی ہے، اردو میں انگلش میں خطبے یہاں جمعے. رک دیجئے. اچھا، یہ ابھی ان کے جو دلائل ہیں اس کا جواب تو ہم بعد میں دیکھیں گے. یہ انہوں نے جو یہ کہہ دیا کہ اس زمانے کی بدعت ہے، اس کے علاوہ بھی ان کی ایک ویڈیو ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ خطبہ جو ہے وہ عربی ہی میں دیا جائے گا. یہ بدعت کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے فقہا کے. یہاں پر میں بہت سارے فقہی کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جس میں باقاعدہ علماء نے نصاً یہ بات کہی ہے کہ خطبہ جمعہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا ہے. اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، اور فقہا کی ایک جماعت ایسی ہے جو اس طرف گئی ہے کہ خطبہ جمعہ عربی کے علاوہ دوسری زبان میں دیا جا سکتا ہے. اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ جس چیز کو بدعت کہہ رہے ہیں اس زمانے کی، اس کے قائل خود ان کے امام جن کی یہ تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ خود ہیں. اس کو پھر سے غور سے سن لے جو میں کہہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ خود اس بات کے قائل ہیں کہ جمعہ کا خطبہ عربی کے علاوہ دوسری زبان میں دیا جا سکتا ہے. میں کچھ حوالے پہلے اس کے پیش کر سکتا ہوں. کتاب ہے الموسوعۃ الفقہیہ الغویتیہ، فقہ کا پورا انسائکلوپیڈیا ہے. اختلافی مسائل میں الگ الگ ائمہ کے اقوال اس میں ذکر کیے جاتے ہیں. صفحہ نمبر 180 ہے. فرما رہے ہیں اس کے جو مصنفین ہیں انہوں نے لکھا ہے وقال ابو حنیفہ وهو المعتمد عند الحنفیہ، اور امام ابو حنیفہ نے یہ بات کہی ہے، حنفیہ کے یہی بات معتمد ہے، تصح بغیر العربیہ، کہ جمعہ کا خطبہ بغیر عربی کے بھی صحیح ہوتا ہے. ولو کان الخطیب عارفا بالعربیہ، گرچہ کہ خطیب عربی جاننے والا ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ اہل حدیثوں نے شروع کر دیا ہے، یہ اس زمانے کی بدعت ہے. بھائی آپ کے امام جن کی آپ تقلید کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ بغیر عربی زبان کے خطبہ دینے کے قائل تھے، حتیٰ کہ اس صورت میں بھی وہ اس کے قائل تھے کہ امام حنیفہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ كَانَ الْخَطِيبُ عَارِفًا بِالْعَرَبِيَّةِ، اگر خطیب جو ہے وہ عربی زبان جانتا ہو تب بھی وہ اگر بغیر عربی زبان کے خطبہ دے تو اس کا خطبہ صحیح ہوگا. پہلا حوالہ تھا الموسوعۃ الفقہیہ کا. دوسرا حوالہ ہے امام طحاوی کا جو حاشیہ ہے مراقی الفلاح پہ جو نور العزا کی شرح ہے، اس میں وہ کہتے ہیں والرابع خطبہ الخطبہ، چوتھی شرط جو ہے وہ ہے خطبہ، ولو بالفارسیہ من قادر علی العربیہ، اگرچہ یہ خطبہ کوئی فارسی میں ہی دے، من قادر علی العربیہ، حالانکہ وہ عربی پہ قادر ہو. کہہ رہے ہیں کہ اگر فارسی میں بھی خطبہ دے تو بھی خطبہ صحیح ہو جائے گا. یہ حاشیۃ الطحاوی جو مراقی الفلاح پہ ہے اس کا حوالہ ہے. تیسرا حوالہ دیکھیں، یہ ابن عابدین کا حوالہ ہے، علامہ ابن علی الدر المختار. اس میں وہ لکھتے ہیں امام حنیفہ کے بارے میں وَلَمْ يُقَيِّدِ الْخُطْبَةَ بِكَوْنِهَا بِالْعَرَبِيَّةِ، امام ابو حنیفہ نے عربی کے بارے میں یہ قید نہیں لگائی ہے، خطبے کے بارے میں یہ قید نہیں لگائی ہے کہ وہ عربی میں ہونا چاہیے. آگے لکھتے ہیں انہا غیر شرط ولو مع القدرۃ علی العربیہ، اور اس کی یہ کوئی شرط نہیں ہے عربی میں خطبہ ہونا اگرچہ خطیب جو ہے وہ عربی پہ قدرت رکھتا ہو. یہ امام حنیفہ کیا ہیں، خلافا لہما، برخلاف صاحبین کے. احناف کے ہاں جو عربی کے خطبے کا قول ہے وہ امام حنیفہ کے قول پر نہیں ہے بلکہ وہ صاحبین کے قول پر ہے، یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف کے قول پر ہے، جس کو یہ طارق مسعود صاحب بدعت کہہ رہے ہیں، خود امام ابو حنیفہ اس کے قائل ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھائی بدعتی ہونے کا حکم یا کم سے کم امام ابو حنیفہ کے قول کی بدعت ہونے کا حکم یہ امام حنیفہ پر ہی لگا دیں. اچھا، یہ تو امام حنیفہ کا حوالہ تھا. میں نے امام حنیفہ کا حوالہ پہلے اس لیے ذکر کر دیا تاکہ کیونکہ یہ صاحب حنفی ہیں تو ان کو یہ بات پتہ چل جائے کہ بھائی خود ان کے امام جو ہے وہ خطبے کے عربی کے علاوہ دوسری زبان میں صحیح ہونے کے قائل ہیں. باقی آپ دوسری بھی فقہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، میں وہ کلپ نہیں جو ہے شامل کر سکا، ورنہ انہوں نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے. اور یہ احناف کا بڑا پرانی روش ہے کہ یہ کسی بھی مسئلے میں اجماع کا دعویٰ ٹھوک دیتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے، جو ان کا مسئلہ ہے اس پر وہ اجماع کا دعویٰ آسانی سے ٹھوک دیتے ہیں. حالانکہ یہ تھوڑی سی بھی اگر فقہی کتابوں کی طرف رجوع کرتے جس میں فقہا کے اقوال منقول ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیتے کہ یہ مسئلہ اجماعی نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہی ہے کہ یہ اجماع نہیں، کیونکہ اجماع ہو جائے تو پھر تو دلائل پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی. تو یہ مسئلہ اجماعی نہیں ہے. سب سے پہلے امام حنیفہ نے خود اس جو ہے نا
اجماع کے خلاف بات کہی ہے. اچھا اس کے علاوہ امام نووی کی کتاب ہے المجموع، اس میں وہ لکھتے ہیں حل یشترط کون الخطبۃ بالعربیہ، کیا عربی میں خطبہ ہونا یہ شرط ہے؟ انہوں نے پہلے سوال کیا. پھر فرماتے ہیں فی ہی طریقان، اس میں دو معاملات ہیں، دو طریق ہیں اس کے اندر. آگے جا کر کے لکھتے ہیں، میں پوری عبارت نہیں پڑھتا ہوں. پہلا کہتے ہیں فی وبہ قطع الجمہور یشترط، جمہور یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں ہونا شرط ہے. آگے لکھتے ہیں والثانی مستحب ولا یشترط، دوسرا قول فقہا کے یہاں پر یہ ہے، دیکھیں میں نے احناف کا حوالہ دے دیا، یہ شوافی کا حوالہ ہے. دوسرا قول یہ ہے مستحب، عربی میں خطبہ دینا یہ مستحب ہے، ولا یشترط، شرط نہیں ہے. لأن المقصود الوعظ، کیونکہ جو خطبے کا مقصود ہے وہ وعظ ہے، وہ حاصل بکل اللغات، اور جو وعظ ہے وہ تمام زبانوں میں حاصل ہو جاتا ہے، کسی بھی زبان میں وعظ کیا جا سکتا ہے، اصل مقصود وعظ کرنا ہے. یہ کتنی ڈیٹائی سے بول رہے ہیں کہ اہل حدیث یہ دعوت دیتے ہیں، اہل حدیث کی یہ دلیل ہے. بھائی یہ فقہا کی دلیل ہے، وہ فقہا جو اس کے جواز کے قائل ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ لأن المقصود الوعظ، کہ مقصود جو ہے وہ وعظ کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو نصیحت کرنا ہوتا ہے. وہ حاصل بکل اللغات، اور یہ وعظ تمام زبانوں میں حاصل ہو جاتا ہے. تو اصل مقصود یہ ہونا چاہیے کہ بھائی جو وعظ کیا جا رہا ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. شہاب الدین عمیرہ ہیں، مالکی امام ہیں، وہ کہتے ہیں وقیل لا یشترط، اور یہ کہا جاتا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ عربی زبان میں خطبے کا ہونا یہ شرط نہیں ہے. وقال الازرعی، ازرعی نے کہا لعلہ اذا علم القوم ذلك اللسان، شاید اس لیے ہے جب قوم کی وہ زبان جانتی ہو، یعنی عربی زبان میں خطبہ اس وقت شرط ہوگا جب قوم والوں کو وہ زبان پتہ ہو، اور اگر قوم والوں کو وہ زبان نہیں پتہ ہے تو ایسی صورت میں عربی زبان میں خطبہ دینا یہ شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک حنبلی فقی کا بھی حوالہ لے لیں، چاروں فقہ جمع ہو جائے ایک ساتھ میں. امام ابو سعدات البہوتی الحنبلی، ان کی کتاب کشف القناع، اس میں وہ لکھتے ہیں وتصح الخطبۃ بغیر العربیہ مع العجز عنہا بالعربیہ، کہ خطبہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں دینا جائز ہے، مع العجز عنہا بالعربیہ، اگر عربی زبان میں عاجز ہے آدمی، عربی زبان میں خطبہ نہیں دے سکتا ہے تو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ دے سکتا ہے. لأن المقصود بها الوعظ والتذکیر وحمد اللہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو مقصود ہے لأن المقصود بها، کیونکہ جو مقصود ہے خطبے کا وہ کیا ہے الوعظ والتذکیر. آپ کہہ رہے کہ اہل حدیثوں نے دلیل دی ہے، بھائی یہ حنبلی کی فقہ کی کتاب ہے، یہ ایک حنبلی امام کی دلیل ہے. آپ کہتے ہیں ایسا کہ جیسا لگتا ہے یہ نئی نئی بات ہے جو اہل حدیثوں کے حدیث سے پہلے کبھی کہیں نہیں گئی. فرما رہے لأن المقصود بها الوعظ والتذکیر، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے واعظ اور نصیحت. وحمد اللہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی حمد کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، کیونکہ یہ اس کا مقصود ہے. لہٰذا یہ اگر کسی غیر عربی زبان میں بھی حاصل ہو جائے تو یہ جائز ہے. یہ ایک قول ہے، یعنی یہ تقریباً فقہ کی تمام کتابوں میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ خطبے کی زبان عربی ہونا یہ شرط ہے کہ نہیں شرط ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے. جو ہمارے ایڈیٹر میں چاہوں گا نا کہ آگے اگر کبھی اس کو کلپ نکال کر کے ڈالے تو میں وہ کلپ دوں گا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس پر اجماع رہا ہے، یہ جھوٹ کا ہے انہوں نے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی اسٹریم کے ختم ہوتے ہوتے میں شاید وہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ ویڈیوز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں. تو بھائی پہلی بات تو ہماری ثابت ہو گئی، یہ جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام فقہا کا اس پر اتفاق رہا تھا، اور تمام فقہا کے اتفاق کے بعد اہل حدیث نے ایک نئی بات بول دی، یہ جھوٹ ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی دعویٰ کیا کہ آپ اہل حدیث کے کسی بھی مسئلے میں ایک موقف ایسا پیش نہیں کر سکتے جس میں ان کا کوئی امام نہ ہو، انہوں نے بالکل نئی بات کہہ دی ہو اور فقہا میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہ رہو، آپ نہیں پیش کر سکتے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر اس پر اجماع ہوتا تو اہل حدیثوں سے زیادہ اجماع کا احترام کوئی نہیں کرتا ہے. تو یہ تو اصولی باتیں چاروں فقہ کتابوں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ بھائی یہ مسئلہ اختلافی ہے علماء کے یہاں پر. اچھا ایک بات اور، ایک نقطہ لے لیں. جن علماء نے یہ کہا ہے کہ عربی میں شرط ہونا چاہیے، ہاں بعض علماء نے کہا ہے کہ شرط بعض نہیں شرط ہے. ابو یوسف کے پاس آ جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا تو حوالہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. یہ احناف کے یہاں پر جو قول ہے وہ اصل میں امام محمد بن حسن شیبانی اور امام ابو یوسف کے فتوے پر فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بغیر عربی کے خطبہ جائز نہیں ہے. لیکن امام ابو یوسف سے ایک قول یہ مروی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں بغیر عربی کے خطبہ دینا جائز نہیں ہے، خطبے میں عربی ہونی چاہیے، وہ یہ ان کے یہاں سے ایک قول یہ مروی ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب پورا کا پورا خطبہ کسی غیر عربی زبان میں ہو. یہ بات سمجھیں. امام ابو یوسف سے یہ قول مروی ہے کہ وہ اس وقت کہتے ہیں کہ غیر عربی میں خطبہ دینا جائز نہیں ہے جب پورے خطبے میں کوئی لفظ اللہ کی حمد و ثنا کا یا واس کا بغیر عربی میں ادا نہ کیا گیا ہو. اگر خطبے میں کوئی ایک لفظ، کوئی حرف اللہ تعالیٰ کی حمد کا ثنا کا
عربی میں آ جائے تو ان کے نزدیک بھی وہ خطبہ جائز ہے، ان کے نزدیک بھی وہ جائز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل حدیث جو اردو میں خطبہ دیتے ہیں اس میں شروع میں خطبہ حاجہ پڑھتے ہیں، وہ پورا عربی میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، اور امام ابو یوسف کے نزدیک بھی یہ خطبہ جو اہل حدیث حضرات دیتے ہیں وہ صحیح ہے۔ یہ طارق مسعود صاحب سے گزارش ہے کہ بھائی آپ سارے فقہ کی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں تو کم سے کم کسی مسئلے پر اتنا بڑا دعویٰ کرنے سے پہلے اپنے ائمہ کی کتابیں تو پڑھ لیا کرو بھائی۔ ابن العلا الانصاری الحنفی، ہاں، وہ لکھتے ہیں کہ ولو خطب بالفارسیہ جاز عند ابی حنیفہ علی کل حال، اگر بندے نے فارسی میں خطبہ دیا جاز عند ابی حنیفہ علی کل حال، تو ابو حنیفہ کے نزدیک ہر حال میں جائز ہے۔ وروى بشر عن ابی یوسف، اور بشر جو ہے وہ ابو یوسف سے روایت کرتے ہیں اذا خطب بالفارسیہ وهو يحسن العربیہ لا یجزیہ، اگر خطیب نے فارسی میں خطبہ دے دیا حالانکہ اس کو عربی اچھے سے آتی تھی تو اس کے لیے وہ خطبہ کافی نہیں ہوگا۔ الا ان یکون ذکر اللہ فی ذلک بالعربیہ، سوائے اس صورت کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عربی میں خطبہ آتا ہے دینا پھر بھی اس نے فارسی میں دیا تو خطبہ جائز نہیں ہوگا، لیکن ایک صورت اس کی جواز کی ہے، ایک صورت اس کے کافی ہونے کی ہے، وہ کیا ہے؟ الا ان یکون ذکر اللہ فی ذالک بالعربیہ فی حرف او اکثر، کہ اس فارسی خطبے میں ایک حرف یا ایک سے زائد حروف میں اللہ کا ذکر عربی میں بھی آ جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ فارسی میں خطبہ کافی نہیں ہوگا، لیکن ایک صورت اس کی کیا ہے کہ کچھ اس کے اندر کلمات، کچھ حروف اس کے اندر اللہ کے ذکر کے ایسے ہوں جو عربی میں آ جائے۔ انہ یجزی فی الخطبہ ذکر اللہ تعالی، تو یہ جو ہے نا خطبے کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر آ گیا تو یہ کافی ہو جائے گا۔ وما زاد فہو فضل، اور اس کے علاوہ بھی اگر عربی کے میں کچھ اللہ کی حمد و ثنا کر دی ہے تو پھر وہ ایکسٹرا ہے، فہو فضل و ایکسٹرا ہے۔ تو عربی، اب جو آپ ہمارے خطبے پر بدعت ہونے کا حکم لگا رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کے ہیں تو اگر یہ پورا خطبہ عربی میں بھی ہوتا تو بھی یہ جائز، پورا خطبہ فارسی میں ہوتا، غیر عربی زبان میں ہوتا تو بھی جائز ہے۔ اور امام ابو یوسف کا بھی یہ قول ہے کہ وہ اگر عربی میں ہے اور اس میں اردو میں ہے اور اگر اس کا کچھ حصہ عربی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل ہے تو خطبہ کافی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جیسے امام مرداوی ہیں حنبلی، وہ کہتے ہیں لا تصح الخطبۃ بغیر العربیہ مع القدرۃ علی الصحیح من المذہب وقیل تصح وتصح مع العجز قولا واحدا۔ امام مرداوی کہتے ہیں کہ بغیر عربی کے، یعنی یہ قول بہت سارے فقہا کا ہے کہ جو عربی کی شرط لگائی ہے فقہا نے وہ ان لوگوں کے لیے شرط لگائی ہے جن کو عربی آتی ہے اچھے سے، فرما رہے ہیں کہ اگر کہ آدمی کو عربی نہ آتی ہو تصح مع العجز قولا واحدا، ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر عاجز ہے آدمی تو بغیر عربی کے خطبہ دے تو بھی جائز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی، دو باتیں ہو گئی میری طرف سے، ہے نا۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی آپ خطبے کی بات کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ تو نماز بھی فارسی میں پڑھنے کے قائل تھے۔ امام ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خطبہ عربی میں اردو میں دے دینا یہ جو ہے وہ نئے زمانے کی بدعت ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بات معروف ہے، کئی لوگوں نے لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ نماز فارسی میں پڑھنے کے قائل تھے، ان کے ہاں فارسی میں نماز پڑھنا جائز تھا، اس کی انہوں نے باقاعدہ دلیلیں دی ہیں۔ مثلا ہدایہ ہی کی عبارت پہلے دیکھ لیں، ہاں ہدایہ جس کو کہتے ہیں ہدایہ قرآن کی طرح ہے، فَإِنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَقَرَأَ فِيهَا بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ ذَبَحَ وَسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرْبِيَّةَ أَجْزَأُهُ عِنْدَ أَبِي حنیفہ۔ ہدایہ کی عبارت ہے کہ اگر ان افتتح الصلاۃ بالفارسیہ، اگر نماز پڑھنے والے نے فارسی میں نماز شروع کی، وقرأ فیہا بالفارسیہ، اور قرات بھی فارسی میں کر دی، او ذبح وسمى بالفارسیہ، اور ذبح کیا اور بسم اللہ فارسی میں پڑھ دیا، وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ، حالانکہ اس کو عربی اچھے سے آتی تھی، أَجْزَأُهُ عِنْدَ أَبِي حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں اس کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ یہ امام حنیفہ کا قول ہے۔ یہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ذکر عربی میں ہونا چاہیے، میں بھی اس کی اور دلیلیں دوں گا کہ ذکر غیر عربی میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک دلیل تو یہی ہو گئی کہ یہ سارے اذکار ہیں، امام ابو حنیفہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ فارسی میں ہو جائے گا۔ وَقَالَ لَا يُجْزِئُ إِلَّا فِي الذَّبِيحَةِ خَاصَّةً، اور جو ابو یوسف ہیں محمد، وہ کہتے ہیں کہ نہیں کافی نہیں ہوگا، صرف ذبیحہ میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لے کسی اور زبان میں تو جائز ہو جائے گا، بسم اللہ پڑھنے کے بجائے کہتے ہیں میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو یہ تو ابو حنیفہ کے ساتھ ساتھ ابو یوسف اور محمد کے ہاں بھی جائز ہے۔ وَإِن لَّمْ يُحْسِنْ أَجْزَأُهُ، اور اگر وہ جو ہے وہ نہیں، اور یہ نہیں ہے ان ساری چیزوں میں اگر وہ عربی نہیں بول سکتا ہے تو ان دونوں کے نزدیک بھی وہ جائز ہو جائے گا۔ تو بھائی آپ خطبے کے اردو میں ہونے کا اختلاف کر رہے ہیں، یا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ
نماز بھی فارسی میں پڑھنے کی جواز کے قائل تھے. اور ایک جو ہے نا حوالہ لے لیں, ہاں, تبین الحقائق شرح کنز الدقائق, کہتے ہیں وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ بِالْفَارِسِيَّةِ فَجَائِزَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حنیفہ, اور فارسی میں قرات کرنا نماز کے اندر فَجَائِزَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حنیفہ, تو امام حنیفہ کے نزدیک یہ جائز ہے. وقال ابو یوسف و محمد لا تجوز اذا كان يحسن العربیہ, اور ابو یوسف اور محمد کہتے ہیں کہ نہیں جائز ہوگا. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جائز ہے. بعض احناف جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اس سے رجوع کر لیا تھا, حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. ہاں, ہدایہ میں صفحہ 102 پر یہ بات حافظ زبیر علی زئی نے لکھی ہے, ان کی جو کتاب ہے تحقیقی اصلاحی اور علمی مقالات جلد سوم صفحہ 575, وہ لکھتے ہیں ہدایہ صفحہ 102 پر جو امام ابو حنیفہ کے رجوع کا ذکر ہے وہ بلحاظ سند باطل ہے, کیونکہ اس کا راوی نوح ابن ابی مریم بالاتفاق کذاب یعنی جھوٹا اور متروک اور ضعیف جدہ ہے, لہٰذا رجوع ثابت ہی نہیں. جو اسے ثابت مانتا ہے وہ صحیح سند پیش کرے. تو جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ نے اس سے رجوع کر لیا تھا, وہ پہلے فارسی زبان میں نماز کے جائز ہونے کے قائل تھے, بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا, یہ رجوع امام حنیفہ سے ثابت نہیں ہے. اچھا چلیے رجوع والی بات کو ایک طرف رکھتے ہیں, چوتھی بات کرتے ہیں. اس پر تو امام ابو حنیفہ کے ساتھ ساتھ ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی یعنی دونوں شیخین بھی اس بات پر امام حنیفہ سے متفق ہیں کہ اگر نماز کی شروعات میں جو ہم تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر, نماز کی شروعات اگر وہ فارسی سے کرے تو یہ نماز کی شروعات صحیح ہوگی. ہاں, اگر نماز کی شروعات میں اللہ اکبر کہنے کے بجائے اللہ بہت بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے کہہ دے, تو احناف کے نزدیک متفقہ فتویٰ یہ ہے کہ وہ نماز صحیح ہو جائے گی اس کی. ہاں, دلیلیں اس کی کیا ہیں, حوالے اس کے کیا ہیں, دیکھیے مبسوط ہے امام سرخسی کی بہت مشہور کتاب ہے, احناف کی جو اہم ترین کتاب ہے فقہ کی اس میں سے کتاب ہے, اس میں لکھتے ہیں امام سرخسی مبسوط کے اندر جلد اول صفحہ 37, کہتے ہیں وَلَوْ كَبَّرَ بِالْفَارِسِيَّةِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الذِّكْرُ وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِكُلِّ لِسَانٍ. امام ابو حنیفہ کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَوْ كَبَّرَ بِالْفَارِسِيَّةِ, اگر آدمی نے تکبیر فارسی زبان میں کہہ دی, جَازَ عِنْدَ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ, تو امام ابو حنیفہ کے یہاں یہ جائز ہوگا. یعنی اگر کوئی آدمی اللہ اکبر کہنے کے بجائے کہ خدا اے بزرگ برتر ایسا کر کے اگر تکبیر مان لے, امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جائز ہوگا بناءً علی اصلہ ان المقصود هو الذکر, کیونکہ امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نماز شروع کرنا چاہیے. وذالک حاصل بکل لسان, اور یہ تو کسی بھی زبان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر دے وہ حاصل ہو جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ذکر عربی میں ہونا چاہیے, آپ کے امام ابو حنیفہ, آپ کی کتاب مبسوط ہے سرخسی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر کسی بھی زبان میں ہو وہ جائز ہے. بھیا اپنی کتابیں تو پڑھ لیا کرو کوئی اتنی بڑے بڑے دعوے کرنے سے پہلے. آپ کہہ رہے ہیں ذکر عربی کے علاوہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا ہے, آپ کے امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ ان المقصود هو الذکر وذالک حاصل بکل لسان, کی مقصود تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور یہ ہر زبان میں ہو سکتا ہے. آپ کی بات مانی جائے کہ آپ کے امام کی بات مانی جائے میرے بھائی. اور ایک حوالہ دیکھیے حاشیہ رد المختار ابن عابدین کا, فرماتے ہیں وَلَوْ كَبَّرَ بِالْفَارِسِيَّةِ, میں نے جو حوالے سے پہلے بھی دیا ہے, وَسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ عِنْدَ الذَّبْحِ, اگر تکبیر فارسی میں کہہ دی اور ذبح کے وقت بسم اللہ فارسی میں پڑھ دیا, او لب عند الاحرام بالفارسیہ, یا احرام کے وقت تلبیہ فارسی میں پڑھ دیا, لبیک اللہم لبیک ہم پڑھتے ہیں نا, تو ان کے حساب سے اگر فارسی یا کسی او بأی لسان یا کسی دوسری زبان میں پڑھ دیا, سواء کان یحسن العربیہ او لا, جاز بالاتفاق, کہہ رہے چاہے اس کو عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو, جاز بالاتفاق, اتفاق ہے اس کے جائز ہونے پر. یعنی اگر آپ تلبیہ پڑھ رہے ہیں, یہ اتفاق کا مطلب احناف کیا یہ متفق علیہ فتویٰ ہے, باقی جمہور علماء اس بات کے قائل نہیں ہیں, ان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ تلبیہ عربی میں پڑھنا چاہیے. سارے علماء حنابلہ, مالکیہ, شافعیہ یہ سب کہتے ہیں کہ تلبیہ ایک ذکر مشروع ہے, جو مشروع ذکر ہوتا ہے جو اللہ کے نبی سے منقول ہوتا ہے اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے, وہ جیسا منقول ہے ویسا ہی پڑھنا چاہیے, اور صحیح بات یہ ہے. پر احناف کے ہاں اگر تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک, اس کو آپ بجائے عربی میں پڑھنے کے آپ کہتے ہیں حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں, تو ان کے نزدیک یہ تلبیہ صحیح ہوگا. ہاں, پہلے امام حنیفہ کے علاوہ محمد بن حسن الشیبانی اور ابو یوسف اس کے قائل نہیں تھے, یعنی نماز کی شروعات میں تکبیر اللہ اکبر عربی میں کہنے کے بجائے کسی اور زبان میں کہنے کے. بعد میں انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا, اور یہ خود دارالعلوم دیوبند کی جو ویب سائٹ ہے نا اس پر بھی یہ بات لکھی ہوئی کہ انہوں نے رجوع کر کے امام حنیفہ کا قول اختیار کر لیا, اس لیے اس پر اتفاق ہے. اچھا, مغنی کی عبارت ہے وہ بھی دیکھ لیں, ولا یجزئ التکبیر بغیر العربیہ مع قدرتہ علیہا, یہ جو حنبلی فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے امام ابن قدامہ کی, فرماتے ہیں ولا یجزئ التکبیر بغیر العربیہ مع قدرتہ علیہا, کی تکبیر جو ہے عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں کہنا جائز
نہیں ہے، یہ جو اللہ اکبر کہہ کر کے ہم تکبیر تحریمہ کے وقت تکبیر کہتے ہیں. بہذا قال الشافعی و ابو یوسف و محمد، یہ بات امام شافعی، ابو یوسف اور محمد نے کہی ہے. وقال ابو حنیفہ یجزئہ لقول اللہ تعالی، ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کافی ہو جائے گا، بغیر عربی زبان کے بھی اگر بول دے تو کافی ہو جائے گا. اور انہوں نے اس کا ذکر کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، جو قرآن کی آیت ہے اس سے استدلال کرتے ہوئے انہوں نے کیا ہے کہا ہے. اسی طرح سے ایک اور عبارت دیکھ لے بھائی، بہت سارے حوالے میں نے جمع کر لیے تھے. لکھتے ہیں، یہ کتاب ہے حاشیۃ التحوی علی مراقی الفلاح، اس میں لکھتے ہیں الشروع بالفارسیہ کالتلبیۃ یجوز اتفاقا لغیر العاجز فظاہرہ رجوعہما الیہ لا ہوا الیہما وہذا اقصى القراءۃ فانہ رجع الیہما. کہتے ہیں کہ الشروع بالفارسیہ کالتلبیہ، کہ نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہنا یہ تلبیہ کہتے رہیں. یجوز اتفاقا ای لغیر العاجز، یہ جائز ہے اور اس پر احناف کے تمام لوگوں کا اتفاق ہے. اتفاق کا مطلب امام حنیفہ اور امام ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی، ان تینوں نے یہ کہا ہے کہ نماز کی شروعات بغیر تکبیر کے جائز ہے. لغیر العاجزی، غیر عاجز کے لیے بھی، یعنی عاجز نہیں، جو عربی بول سکتا ہے وہ بھی اگر بغیر عربی کے شروع کر دے جائز ہے. اور کر رہے فظاہر رجوعہما الیہ لا ہوا الیہما، اور یہ بات ظاہر ہے کہ اس مسئلے میں امام حنیفہ نے ابو یوسف اور محمد بن حسن کے قول کی طرف رجوع نہیں کیا، بلکہ محمد بن حسن الشیبانی اور امام ابو یوسف پہلے اس کے قائل نہیں تھے، بعض میں امام حنیفہ کے مسلک کے قائل ہو گئے. انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ بغیر عربی زبان کے اگر کوئی اللہ اکبر کی جگہ اللہ بڑا ہے، خدا بزرگ برتر کہہ دے تو بھی اس کی تکبیر صحیح ہوگی. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ کوئی بھی ذکر بغیر عربی زبان میں نہیں ہو سکتا ہے. بہت ساری مثالیں تو میں نے آپ کو خود احناف یہاں سے دے دی ہے کہ احناف بہت سارے اذکار کے بارے میں یہ بات مانتے ہیں کہ ذکر بغیر عربی زبان کے بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بات بہت عجیب ہے کہ ہر ذکر عربی میں ہونا چاہیے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہاں، کہ ہر ذکر عربی میں ہونا چاہیے. بھائی ذکر کی مجلسوں کی جیسے فضیلت ہے کہ ذکر کی مجلسوں کی بہت فضیلت ہے، فرشتے اس میں جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی ثنا کرتا ہے. کیا اس کے لیے شرط ہے کہ اللہ کا ذکر اگر عربی زبان میں ہوگا تبھی وہ فضیلت حاصل ہوگی؟ یہ ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ جو بیچارے مسجدوں میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اپنی زبان میں، کیا ان مجلسوں کو ذکر کی فضیلتوں کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا؟ یہ قول اپنے آپ میں دلیل کا محتاج ہے کہ ذکر جب بھی ہوگا وہ عربی میں ہی ہونا چاہیے. بہت سارے آپ کو فقہ کی کتابوں میں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی جو ذکر کے قبیل سے ہیں، اور علماء نے یہ بات کہی ہے، یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر عربی زبان میں نہ بھی ہو تو بھی یہ صحیح ہوگا. مثلا آپ دیکھیے موسوعہ فقہیہ کی عبارت ہے کہ وَلَوْ كَانَ لَا يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّ فَنَطَقَ بِالتَّلْبِيَّةِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ أَجْزَأَهُ اتِّفَاقًا، کہ ایک آدمی اگر عربی اچھے سے نہ جانتا ہو اور تلبیہ اگر عربی میں کے علاوہ کسی اور زبان میں پکار لے، أَجْزَأَهُ اتِّفَاقًا، اس پر اتفاق ہے کہ وہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے. تلبیہ ذکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اتفاق ہے اس کا کہ اگر کوئی تلبیہ نہ وہ پڑھ سکتا ہو عربی میں تو اردو میں بھی اگر وہ تلبیہ پڑھ لے تو وہ کافی ہو جائے گا اس کے لیے. اما لو کان یحسن العربیہ فنطق بها بغیر العربیہ فلا یجزئہ عند الجمہور، اگر وہ عربی اچھے سے جانتا ہو پھر بھی وہ بغیر عربی زبان کی تلبیہ کسی اور زبان میں پڑھ لے، جمہور یہ کہتے ہیں کہ تب تو اس کا تلبیہ نہیں قبول کیا جائے گا، کافی نہیں ہوگا. خلافا للحنفیہ فی ظاہر المذہبی، اور اس میں مخالفت کون کرتا ہے جمہور کی؟ حنفیہ ہی مخالفت کرتے ہیں. یہ ذکر ہے نا تلبیہ، جمہور علماء کہتے ہیں کہ تلبیہ اگر عربی نہیں جانتا ہے تب تو کسی بھی زبان میں کر دے کافی ہو جائے گا، لیکن اگر اس کو عربی آتی ہے تو اس کو عربی میں بولنا پڑے گا. جمہور علماء یہ کہتے ہیں. حنفی کہتے ہیں اگر عربی آتی ہو تب بھی اگر کسی اور زبان میں تلبیہ بول دے تو یہ تلبیہ صحیح ہوگا. وَدَلِيلُهُمْ أَنَّهُ ذِكْرٌ مَشْرُوعٌ فَلَا يُشْرَعُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ، جمہور کہتے ہیں کہ بھائی یہ مشروع ذکر ہے تو مشروع ذکر جیسا زبان عربی زبان میں آیا ہے ویسا ہی کرنا پڑے گا. كَالْأَذَانِ وَالْأَذْكَارِ الْمَشْرُوعَةِ فِي الصَّلَاةِ، جیسے کہ اذان ہے اور نماز کے مشروع اذکار ہیں تو وہ آپ عربی زبان میں ہی بولنے پڑیں گے آپ کو. جمہور کی دلیل صحیح بھی ہے کہ اگر کس کو عربی آتی ہے اس کو تلبیہ عربی میں ہی بولنا پڑے گا. آگے دیکھیے کیا لکھتے ہیں، یہ الموسوعۃ الفقہیہ کی عبارت ہے صفحہ 133. وَدَلِيلُ الْحَنَفِيَّةِ، لیکن حنفیہ کیا کہتے ہیں؟ أَنَّهُ ذِكْرٌ مَقْصُودٌ بِهِ التَّعْظِيمُ، یہ تلبیہ جو ہے ایسا ذکر ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم مقصود ہے. فَإِذَا حَصَلَ هَذَا الْمَقْصُودُ أَجْزَأَهُ وَلَوْ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ، تو اگر یہ مقصود حاصل ہو جائے چاہے عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں ہی آپ وہ ذکر کر رہے ہیں. انہو ذکرن، دیکھیے ذکر ہے، آپ کہہ رہے ہیں ذکر عربی میں ہی ہو سکتا ہے. خود حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر اس میں صرف تعظیم مقصود ہے. فَإِذَا هَذَا الْمَقْصُودُ فَإِذَا حَصَلَ هَذَا الْمَقْصُودُ أَجْزَأَهُ، تو اگر یہ مقصود حاصل ہو جائے تو یہ کافی ہوگا. وَلَوْ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ، اگرچہ یہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں ہو. آپ کہہ رہے ہیں عربی زبان میں ذکر نہیں ہو سکتا. حنفیہ اسی دلیل کی بنیاد پر کہ ذکر عربی کے علاوہ بھی کسی زبان میں ہو سکتا ہے
وہ یہ کہتے ہیں کہ تلبیہ غیر عربی زبان میں پکارا جا سکتا ہے. اور آگے آئیں, موسوط الفقیہ کی عبارت ہے, وَجَمِيعُ أَذْكَارِ الصَّلَاةِ تَصِحُّ بِالْأَجَمِيَّةِ عِنْدَ أَبِي حنیفہ مطلقاً. امام ابو حنیفہ کے نزدیک پوری نماز کے جو اذکار ہیں تصح بالعجمیہ, وہ اجمی زبان میں بھی صحیح ہیں, یعنی غیر عربی زبان میں بھی اگر کوئی ذکر کر دے تو یہ صحیح ہوگا. عند ابی حنیفہ مطلقاً, مطلقاً امام حنیفہ نے اجازت دے دی ہے. آپ بتائیے, یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان, تو بھائی اتنے انشاءاللہ تعالی آپ کی کتابوں کے حوالے کافی ہوں گے. مسئلے پر ابھی میں نے بحث نہیں کی ہے, دلائل پر میں نے بحث نہیں کی, میرا مقصود صرف یہ تھا کہ آپ اپنا مسلک پڑھ لیں بھائی. پہلے آپ کے مسلک میں غیر عربی زبان میں خطبے کی بھی اجازت ہے, حتیٰ کی نماز کی بھی اجازت ہے. آگے بڑھائیے زید بھائی. فارسی زبان میں کسی نے کبھی جمعے کا خطبہ دیا ہو تو یہ بھی اس زمانے کی ایک بدعت شروع ہو گئی ہے, اردو میں انگلش میں خطبے جمعے کے. سمجھ رہے ہو, ایک اہل حدیث نے مجھ سے سوال کیا یہ کہ آپ بدعت لوگ بول جو رہے ہیں, اس اردو کو میں آپ تقریریں غور کرتے کریں, ہو اس یہ کو کہاں سے بدعت بول رہے ہیں. یہ آپ اس پہ غور کر لیں دوبارہ کہ اہل حدیث پہ بدعت کا حکم لگا رہے ہیں, صرف اہل حدیث پہ بدعت کا حکم نہیں لگا رہے ہیں, یہ اپنے اماموں پر بدعت کا حکم لگا رہے ہیں. ان کو یہ کہنا چاہیے کہ امام حنیفہ بھی اس بدعت کے قائل رہے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ ان تک کی ویڈیو پہنچے تو یہ تسلیم, کم سے کم اتنا تسلیم کر لیں کہ امام حنیفہ اس بدعت کے قائل تھے. جی زید بھائی. یہ جمعے سے پہلے, خطبے سے پہلے تقریریں کہاں سے ثابت ہیں؟ میں نے کہا جہاں سے آپ کا اردو میں خطبہ ثابت ہے نا. تو کہہ رہے نہیں خطبہ تو ذکر ہے. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں, سارے صحابہ تابعین پوری دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں عربی میں ہی خطبہ ہوا ہے, اس کا ترجمہ بھی نہیں ہوا خطبے کا کہ ادھر ایک منٹ عربی میں زید بھائی, خطبہ ہو رہا تھوڑا ہے سا ادھر ساتھ پیچھے ساتھ کریں, ترجمہ. تھوڑا سا پیچھے کریں. انہوں نے جمعہ کے خطبے کے بارے میں جو اپنے کہا, ہاں جی جی. تو کہہ رہے نہیں خطبہ تو ذکر ہے. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں, سارے صحابہ تابعین پوری نہیں نہیں, دنیا انہوں میں نے جہاں جہاں بھی اپنے گئے ہیں, خطبے کے بارے میں کہا. اچھا آگے بڑھائیے, شاید آگے وہ بتائے. ایک کمزور کیا من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ فارسی زبان میں کسی نے کبھی جمعے کا خطبہ دیا ہو. تو یہ بھی اس زمانے کی ایک بدعت شروع ہو گئی ہے, اردو میں انگلش میں خطبے جمعے کے. سمجھ رہے ہو, ایک اہل حدیث نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ لوگ جو اردو میں تقریریں کرتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے, یہ جمعے سے پہلے خطبے سے پہلے تقریریں کہاں سے ثابت ہیں؟ میں نے کہا جہاں سے آپ کا اردو میں خطبہ ثابت ہے نا. تو کہہ اس رہے پر میں نہیں ابھی خطبہ تھوڑی تو دیر میں, ذکر ہے. یہ ویڈیو میں نے کہا ختم ہوگا نبی تو صلی میں بتاؤں گا. اللہ علیہ وسلم یہ نے عربی ویڈیو میں تھوڑا سا سارے آگے بڑھ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ احناف جو اردو کا خطبہ دیتے ہیں جمعہ کی نماز سے پہلے, یہ صریح حدیث کے خلاف ہے. صریح حدیث اس کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز سے پہلے حلقے بنا کر کے اس طرح سے خطبہ دینے سے منع فرمایا ہے, اس طرح سے بیان کرنے سے منع فرمایا. میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کی بات آگئی تو میں اس کا جواب دوں گا. جہاں تک رہی بات ہے کہ صحابہ کرام نے بھائی خطبہ نہیں دیا, ہمیشہ عربی میں خطبہ دیا, میرے بھائیو صحابہ جو ہیں وہ تو ان کو فارسی آتی نہیں تھی, تو صحابہ کیوں فارسی میں خطبہ دیں گے؟ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہر صورتحال میں آپ کو فارسی میں خطبہ دینا چاہیے, اس پر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ جو عربی بولنے والا ہے, عربی جس کو اچھے سے آتی ہے, اس کے سامعین اگر عربی جاننے والے ہیں تو اس کے لیے بہتر افضل یہی ہے کہ وہ عربی میں خطبہ دے, کیونکہ اللہ کے نبی سے عربی میں خطبہ دیتے تھے. اللہ کے نبی کی زبان عربی تھی, دین کی زبان عربی ہے, قرآن کی زبان عربی ہے, صحابہ کی زبان عربی تھی. جب صحابہ کو وہ صورتحال پیش ہی نہیں آئی کہ ان کے سامعین غیر اردو والے ہوں, غیر عربی والے ہوں, اور خود صحابہ کرام کو آتی ہی نہیں تھی عربی کے علاوہ کوئی زبان, تو صحابہ کیوں کسی اور زبان میں خطبہ دیں گے؟ اور اگر صحابہ نے خطبہ نہیں دیا, اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ نہیں دے سکتے؟ نہیں دیا کہ یہ دلیل بنانے لگا کہ نہیں دے سکتے ہیں, یہ تو دلیل نہیں بنتی ہے کہ اگر نہیں دیا تو اس کا مطلب دے نہیں سکتے. بھائی انہوں نے نہیں دیا, اس کا مطلب کہ اگر کوئی عربی میں دے دے تو جائز ہوگا خطبہ, لیکن دے نہیں سکتے ہیں, نہیں دیا سے دے نہیں سکتے دلیل نہیں بن سکتا ہے. آگے زید بھائی بڑھائیں اس کو. صحابہ کے یہاں صحابہ سراج بھائی یہ تابعین بھی مسئلہ تھا نا کہ یعنی کہ غلبہ تھا اسلام کا اور ہاں فتوحات چل رہی تھی, تو اس میں یہ بھی تھا کہ عربی زبان پھیلے, اور ان کے ہاں وہ سارے مطلب اسکوپ موجود تھا, تو اس وجہ سے جی بھی جی صحابہ کرام عربی زبان میں خطبہ دیتے رہے, بھلے جو ہے مفتوحہ ممالک غیر عربی رہے, تاکہ لوگ عربی سیکھیں اور عربی جانیں. لیکن یہ سچویشن اس زمانے میں نہیں تھی, اب ہم غالب نہیں ہیں جہاں ہم رہ رہے ہیں. یہ بھی ایک پہلو بھائی بات ہے. احناف کی کتابوں میں جو تلبیہ کے بارے میں لکھا ہے, تلبیہ غیر عربی میں دے سکتے ہیں, تو کیا تلبیہ صحابہ کرام میں کسی سے ثابت ہے غیر عربی میں دینا؟ جو بات خطبے کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اگر وہی آپ سے تلبیہ کے بارے میں پوچھ لی جائے, وہی بات آپ سے اگر جو نماز کے شروع میں تکبیر کے بارے میں پوچھ لی جائے کہ احناف پھر تلبیہ کے غیر عربی میں صحیح ہونے کے قائل کیوں ہیں؟ احناف نماز کے تکبیر تحریمہ کے وقت تکبیر کو غیر عربی میں جائز ہونے کے قائل کیوں ہیں؟ کیا کسی صحابی نے اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور کلمہ سے نماز کی شروعات کی ہے, یا تلبیہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں پکارا ہے؟ اگر یہ سوال کر لیں تو مفتی صاحب کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ ہم سوال کر رہے ہیں, امید کرتے ہیں مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے. جی زید بھائی آگے بڑھائیں. پوری دنیا میں جہاں بھی گئے ہیں عربی میں ہی خطبہ ہوا ہے, اس کا ترجمہ بھی نہیں ہوا خطبے کا کہ ادھر عربی میں خطبہ ہو رہا ہو ادھر ساتھ ساتھ ترجمہ ہو رہا ہو.
تو یہ صحابہ کرام تابعین جو اس میں تو عربی تھوڑی تھے ساری دنیا میں، فارسی تھے اور پتہ نہیں کون کون سی زبانیں تھیں، عثمانیوں کی زبان ہی الگ تھی بالکل، لیکن ہمیشہ صدیوں تک ایسا ہوتا رہا ہے۔ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا دیکھیے یہ پھر بار بار گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، یہ اجماع بار بار اس کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہاں بھی اجماع کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ میں نے چاروں فقہائے مذہب جو فقہی مذاہب ہیں ان کی کتابوں سے حوالہ پیش کر دیا کہ اس پر اجماع نہیں ہے۔ یہ حناف کا یہ مسئلہ ہے نا، تراویح پہ اجماع ہے، طلاق پر اجماع ہے، جو ان کا مسئلہ ہوتا ہے اس پر آسانی سے اجماع کا دعویٰ ٹھوک دیتے ہیں بغیر کتابیں دیکھے ہوئے۔ یہ اجماع کا دعویٰ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس پر اجماع ہے۔ میں نے ابھی کم سے کم 10 کتاب کے حوالے دے دیے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے اور فقہا کی دو رائے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر اجماع ہے۔ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ جی زید بھائی۔ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اور رہا یہ مسئلہ کہ ہم نے عربی خطبے سے پہلے اردو تقریریں کہاں سے شروع کی، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ جمعے کا حصہ نہیں ہے وہ تقریر، وہ واضح و نصیحت ہے، اس کے لیے کوئی بھی ٹائم جب پبلک جمع ہو تو کی جا سکتی ہے۔ وہ شرعی خطبے کا ہم اس کو ثابت کوئی بھی ٹائم پبلک جمع ہو تو کی جا سکتی ہے، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ سے کے خطبے سے پہلے کا جو ٹائم ہے اس وقت حلقہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیے حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن التحلق یوم الجمعۃ قبل الصلاۃ۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، منع فرمایا ہے، کس سے منع فرمایا ہے؟ ان التحلق، حلقے بنا کر کے بیٹھنے سے، یوم الجمعۃ قبل الصلاۃ، جمعہ کے دن نماز سے پہلے، جمعہ کے خطبے سے پہلے ایسے ذکر کے، واعظ کے، نصیحت کے، بیان کے حلقے بنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی ٹائم دے سکتے ہیں، جمعہ سے پہلے کا ٹائم وہ ٹائم ہے جس ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کرنے کے لیے منع فرمایا ہے، حلقے بنا کر کے ذکر کرنے سے، واعظ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کیسے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ٹائم بیٹھ کر کے دے سکتے ہیں؟ آپ کی بات اتنی صحیح، کسی بھی ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن جس ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس ٹائم کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ صحیح روایت ہے، سنن نسائی کی حدیث نمبر 715، سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، سنن ترمذی میں روایت موجود ہے، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ جو حناف کے یہاں پہ معمول ہے جمعہ کے خطبے سے پہلے بیان دینے کا، یہ صریح حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، جمعہ کے خطبے کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ جمعہ کے خطبے سے پہلے ایک بیان دے رہے ہیں نا تو اس بیان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، جمعہ کے خطبے کی ویلیو نہیں رہ جاتی، خاص طور پہ اس لیے بھی کہ جو لوگ سننے کے لیے آتے ہیں ان کو عربی زبان تو آتی نہیں ہے، تو ان کے لیے اہم خود بیان ہو جاتا ہے، خطبے کی کوئی اہمیت ہی باقی ان کی نظر میں نہیں رہ جاتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا، وہ جو انہوں نے کہی ہے یہ بھی صریح حدیث کے خلاف ہے۔ جو احناف کا عمل ہے عام طور پہ مسجدوں میں جمعہ سے پہلے خطبہ دینا، جمعہ سے یہ خطبے سے پہلے بیان دینا، یہ بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے۔ جی زید بھائی۔ نہیں کرتے، ہم اس کو شرعی خطبہ ہی نہیں قرار دیتے، اس کے وہ حکام ہی نہیں ہیں۔ اس امام کی تقریر کے دوران سنتیں پڑھنا بھی جائز ہے، لیٹ آنا بھی جائز ہے، تو اس کو ہم شرعی خطبہ قرار دیتے ہیں، پھر ہم پہ سوال ہوتا، سمجھتے ہو؟ تو وہ تو واضح یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہو کہ جمعرات کے دن کو بیان کرے تو کہاں سے ثابت ہے، پیر کے دن بیان کرے تو کہاں سے ثابت ہے، مشکات کا درس کہاں سے ثابت ہے، یہ تو ایسے ہی سوال ہے۔ تو یہ جو یہ ایسا نہیں ہے بھائی، یہ ایسا نہیں ہے۔ جمعہ کے خطبے سے پہلے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت موجود ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے حلقے بنانے سے اور اس طرح سے مجلسیں جمانے سے، تو یہ جمعہ کے دن یا مشکات پڑھانے یا دوسرے مباح امور کی طرح نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روکنا، اس کو منع فرمانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو حرام کرنا، یہ ثابت ہے حدیث سے۔ جی زید بھائی۔ نے شروع کر دیا نا اردو میں خطبہ، یہ بالکل پھر اسلام عربی، جتنے بھی شاعر اسلام ہے وہ عربی میں ہے۔ اذان کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو متنبع کرنا، تو اردو میں کیوں نہیں ہے؟ وہ عربی میں ہے نا، تو شاعر جتنے بھی ہیں وہ عربی زبان میں ہوں گے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے تاکہ عربی زبان سے بھی لوگوں کو مناسبت پیدا ہو، عربی کو بھی قرآن اسلام چاہتا ہے نا تھوڑا بہت فروغ ہو، اس کو بھی تھوڑی سی مناسبت پیدا ہو۔ تو اگر یہ شاعر سارے اردو میں یا انگلش میں یا پشتو میں آ گئے تو پھر تو عربی تو گئی ختم، عربی کی حفاظت تھوڑی ہوگی پھر۔ بھائی نہ سمجھ میں آئے، اذان سمجھ میں آتی ہے جس کو عربی نہ آتی ہو؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو آپ نے اب اس لیے جاتی ہے کہ اتنی زیادہ عربی میں ہو گئی ہے کہ اب سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ ذکر اللہ ہے تو ذکر اللہ نماز میں قراءت، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک مجدد ہیں، انہوں نے اردو میں نمازیں شروع کر دی ہیں کہ یار اصل مقصد تو اللہ کی حمد و ثنا ہے نا، باقاعدہ پراپر اس طرح نماز پڑھا رہے ہیں۔ بول رہے ہیں ان کو شاید یہ بات پتہ نہیں کہ یہ قول خود امام حنیفہ کا ہے کہ نماز غیر عربی میں ہو سکتی ہے۔ باقی رہا مسئلہ ذکر اللہ کا، تو بھائی بہت سارے اذکار، یعنی آپ دیکھیں گے کہ جیسے بہت سارے اذکار، جیسے فقہا کے یہاں پر ایک رائے یہ بھی ہے کہ بھائی اگر کوئی سلام عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں کر لے تو سلام کرنا صحیح کہ نہیں صحیح ہے۔ ایک رائے علماء کی ہے کہ یہ جائز ہے۔ یہ بار بار اہل حدیثوں کی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں، حالانکہ آج کے دور میں
بہت بڑی تعداد میں الگ الگ مسالک کے علماء، خود حنفی بہت سارے علماء، جیسے کہ میں نے بھی دیکھا کہ مصر کے فتاوی کی کمیٹی جو دارالفتاء ہے مصر کا، ان لوگوں نے عربی کے علاوہ دوسری زبان میں جو ہے وہ اجازت دی ہے خطبہ دینے کی۔ رابطہ عالم اسلامی، اچھا مولانا عبدالحی لکھنوی، ان کی جو فتاوی ہیں اس میں انہوں نے غیر عربی زبان میں، اردو زبان میں خطبے کی اجازت دی ہے۔ مولانا رضی الاسلام ندوی، غالباً وہ بھی حنفی ہیں، جماعت اسلامی کے عالم ہیں ویسے، تو انہوں نے اپنے مضمون میں باقاعدہ مولانا عبدالحی لکھنوی کے فتاوی کا ذکر کیا ہے کہ مولانا عبدالحی لکھنوی، مجھے وہ فتاوی ملی لیکن وہ اتنی اس کی فہرست نہیں تھی تو میں وہ فتویٰ تلاش نہیں کر سکا، لیکن اس لیے میں مولانا رضی الاسلام ندوی جو بہت مشہور جماعت اسلامی کے عالم ہیں ان کا حوالہ میں دے رہا ہوں کہ انہوں نے مولانا عبدالحی لکھنوی کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے کہ وہ خود لکھنوی ہیں، بہت بڑے احناف کے ائمہ میں سے ہیں، بلکہ ان ائمہ میں سے ہیں جو حدیث میں بہت درک رکھنے والے تھے۔ تو مولانا عبدالحی لکھنوی اردو زبان میں خطبے کے قائل ہیں، خود انہی کے عالم ہیں، یہ اہل حدیثوں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ اہل حدیث اس کے قائل ہیں صرف۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے آج کے دور میں جو مجمع فقہیہ ہیں، یعنی جو فقہ اکیڈمیاں ہیں، جیسے بہت بڑی فقہ اکیڈمی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پوری دنیا کی سب سے بڑی جو مسلمانوں کی عالمی تنظیم ہے، رابطہ عالم اسلامی، ورلڈ مسلم لیگ، اس کا جو المجمع الفقہی ہے، تو ان کا ایک خاص صوبہ ہے فقہی مسائل پر، وہ عالمی سطح کے جو فقہی مسائل ہوتے ہیں اس پر وہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ ان کا جو الدورہ الخامسہ تھا، 5واں دورہ، وہ انہوں نے خاص اس موضوع پر کیا اور پوری دنیا کے الگ الگ مسلک کے فقہاء کو، علماء کو بلایا اور اس مسئلے پر غور کیا گیا کہ اب جو صورتحال ہو گئی ہے، دنیا کی الگ الگ جگہوں پر اسلام پھیلا ہے، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو عربی زبان نہیں جانتے، تو کیا آج کے دور کے حساب سے عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ یہ کوئی نہ یہ اہل حدیثوں کی تنظیم ہے، نہ اس میں شامل ہونے والے سارے لوگ اہل حدیث تھے۔ تو جو مجمع الفقہی جو ان کی ہے، انہوں نے جو اپنی قراردادی نکالی ہیں، اس میں سے جو ان کی 5ویں قرار ہے دورہ خامسہ کی، اس میں وہ لکھتے ہیں الرأی الاعدل وان اللغة على عربية في اداء خطبة الجمعة والعيدين في غير البلاد الناطقة بها ليست شرطا لصحتها، کہ عادل رائے یہی ہے، سب سے زیادہ مناسب اور مبنی بر عدل رائے یہی ہے، ان اللغة العربية في اداء خطبة الجمعة والعيدين، کہ جمعہ اور عیدین کے خطبے میں عربی زبان کا ہونا، فی غیر البلاد الناطقہ بہا، جہاں پر عربی زبان نہ بولی جاتی ہو، لیست شرطا لصحتها، وہ خطبے کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، ولكن الاحسن اداء مقدمات الخطبہ وما تضمنته من آیات قرآنیہ باللغہ العربیہ۔ البتہ یہ بات اچھی ہے کہ جو خطبے کے مقدمات ہوتے ہیں، شروع میں جو باتیں کی جاتی ہیں خطبہ حاجہ، اور وہ جو قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں وہ عربی زبان میں ادا کی جائیں، اور اس کے علاوہ جو لتعوید غیر العربی علی سماع العربیہ والقرآن، تاکہ جو غیر عرب لوگ ہیں ان کو بھی عادت ڈالی جائے ان کو کہ وہ غیر عربی زبان میں عربی زبان میں قرآن وغیرہ سنیں، وقراءۃ القرآن باللغہ التي نزل بها، اور قرآن کی قرأت بھی جو ہے نا اسی زبان میں ہو جس میں وہ نازل ہوا ہے۔ ثم یتابع الخطیب وما ما یعظهم به بلغتهم التي يفهمونها، پھر اس کے بعد خطیب جو ہے وہ عربی زبان میں لوگوں کو ان کی زبان میں، عربی زبان کے علاوہ اس زبان میں لوگوں کو نصیحت کرے، یعظهم به بلغتهم، ان کی زبان میں ان کو نصیحت کرے جس کو وہ سمجھتے ہیں۔ یہ اہل حدیث ہیں، یہ رابطہ عالم اسلامی میں سارے کے سارے اہل حدیث ہیں، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ اس کے علاوہ جو سعودی عرب کی لجنہ دائمہ ہے وہ بھی کہتی ہیں لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل انه يشترط في خطبة الجمعة ان تكون باللغة العربية، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایک حدیث میں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ عربی زبان میں خطبہ ہونا یہ شرط ہے۔ وانما كان صلى الله عليه وسلم يخطب باللغة العربية في الجمعة وغيرها لانها لغته ولغة قومه، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں جمعہ کے دن اور اس کے علاوہ خطبوں میں خطبہ اس لیے دیتے تھے کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی۔ وہ لمبی ان کی عبارت ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وعلى هذا يجوز لخطيب الجمعة في البلاد التي لا يعرف أهلها أو السواد الأعظم من سكانها اللغة العربية أن يخطب باللغة العربية ثم يترجمها إلى لغة بلاده، پھر اس لیے خطیب کے لیے جائز ہے کہ وہ عربی زبان میں خطبہ دے، اس کے بعد اس کا ترجمہ کر دے، لیفہموا ما نصحهم وذکرهم به، تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ ان کو کس بات کی نصیحت کی گئی ہے، فیستفید من خطبته، تو اس کے خطبے سے استفادہ کر سکیں۔ ایسے بہت سارے علماء کے اقوال، بہت ساری فقہی کمیٹیوں کے اقوال آپ کو مل جائیں گے۔ ہمارا بھی یہی ہے کہ بھائی ذکر جو ہے وہ پہلی بات تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب نماز کے لیے اذان دی جائے جمعہ کی تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ تو یہاں پہ ذکر میں صرف خطبہ شامل نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ یہاں نماز کا ذکر ہو رہا ہے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ، جب نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ تو یہاں ذکر سے مراد
قریب میں جو اس کے پہلے ذکر ہے وہ نماز کا ذکر ہے. تو یہاں ذکر سے مراد صرف خطبہ نہیں ہے بلکہ نماز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی وہاں پر جو فَسَعُوا إِلَىٰ ذِکْرِ اللَّهِ ہے، وہاں صرف خطبہ نہیں مراد ہے، وہ نماز بھی مراد ہے، اور نماز عربی میں ہوتی ہے اور نماز اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی کے لیے قائم کی جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ ہر ذکر ضروری نہیں کہ وہ عربی میں ہو. جو ذکر مشروع ہے، جیسے آپ نماز کے بارے میں کہنے کی نماز غیر عربی میں نہیں پڑھی جا سکتی ہے. نماز ایک ایسا ذکر ہے جو صرف عربی میں ہی نہیں بلکہ عربی کے جو الفاظ اللہ کے نبی سے ثابت ہیں ان الفاظ میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، گرچہ بندہ سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو. نماز کے جو اذکار ہیں نا، نماز کے اذکار اللہ اکبر ہے تو آپ کوئی اللہ اکبر کبیرہ بھی نہیں بول سکتا ہے نا، گرچہ اللہ اکبر کبیرہ جو ہے وہ عربی زبان میں ہی ہے لیکن عربی زبان میں موڈیفائی بھی نہیں کر سکتے آپ اس کو. جو نماز کے وہ مشروع اذکار ہیں جن مشروع اذکار میں اللہ کے نبی سے جو منقول ہیں، معصور ہیں، جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، اس کو دوسری زبان میں کنورٹ کرنا تو بہت دور کی بات، اس کو عربی زبان میں بھی آپ دوسری تعبیر اور دوسرے جملوں میں ادا نہیں کر سکتے. تو وہاں تو اردو بولنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. لیکن وہ اذکار چاہے وہ نماز کے ہوں یا غیر نماز کے ہوں، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشروع اذکار نہیں، جیسے جمعہ، جیسے سجدے میں، اسی طرح تشہد میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو چاہو مانگو. اس میں باقاعدہ علماء کا ایک قول موجود ہے کہ وہاں انسان اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتا ہے. راجے کیا ہے، نہیں راجے ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک رائے علماء کی بہرحال موجود ہے کہ نماز میں جو مشروع اذکار ہے اس میں تو آپ تھوڑی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے. لیکن جو غیر مشروع اذکار ہیں یعنی معصور نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں پر علماء نے باقاعدہ اس بات کی اجازت دی کہ آپ اپنی زبان میں کچھ بھی مانگ سکتے ہیں اس میں، غیر عربی میں بھی. تو ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، جو اللہ کے نبی سے معصور ذکر ہے اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے. وہ تو آپ دیکھیے کہ ایک صحابی جو ہے انہوں نے بے نبی کا کی جگہ بے رسولی کا کہہ دیا تو فوراً ان کی تبدیلی کرا دی کہ یہاں پہ بے نبی کا نہیں ہوگا بلکہ بے رسولی کا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے فوراً تبدیل کرا دیا. تو جو مشروع اذکار ہیں، معصور اذکار اللہ کے نبی سے منقول ہیں، اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے. باقی جو ذکر کے ایسی مجلسیں ہیں جو معصور نہیں ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ بھئی ذکر کی فضیلت آئی ہے تو کچھ لوگ بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہاں ضروری تو نہیں کہ وہاں ذکر عربی میں ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں. مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ جب فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تمہاری جو حج کے مناسک ختم کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ، تو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا پہلے ذکر کرتے تھے ویسے اللہ کا ذکر کرو. وہاں پہ کوئی صحیح شرط نہیں لگائی گئی ہے کہ وہ آپ کو عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا پڑے گا. جیسا بھی آپ اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تعریف کریں. تو کیا ایک ہندوستانی مسلمان اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں تم کو عربی نہیں آتی تو تم خاموش رہو، اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کر سکتے ہو. تو ذکر کے لیے جو شرط بار بار کہہ رہے ہیں نا مفتی صاحب کی ذکر عربی میں ہی ہونا چاہیے، یہ شرط ثابت نہیں ہے. بہرحال گفتگو کافی لمبی ہو گئی تو یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرے خیال سے جتنی باتیں کہہ دی گئی ہیں مسئلے کو سمجھنے کے لیے اور یہ جو مفتی صاحب کی جہالت ہے اس کو سمجھنے کے لیے اتنی باتیں کافی ہونی چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جی شیخ کفایت اور شیخ شعبان اگر کوئی تعلیق چڑھانا چاہے تو چڑھا سکتے ہیں. جی جی ایک چیز یہ ہے کہ ان کے علماء جو عربی میں خطبہ دیتے ہیں، بھئی جب آپ کہتے جی ہیں کہ عربی میں خطبہ، تو میں تھوڑا احتیاط کے ساتھ اگر کہوں کہ 60% ان کے ان علماء سے جو عربی میں خطبہ دیتے ہیں، جو خطبہ وہ دے کے اترے ہوئے ہیں، نماز کے بعد اگر اس کا ترجمہ پوچھ لیا جائے، صحیح اعراب پڑھوا لیا جائے، نہ صحیح اعراب پڑھ سکتے ہیں نہ اس کا مفہوم بتا سکتے ہیں. کیسا عربی کا خطبہ ہے بھائی؟ خطبہ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ کوئی چیز دیکھتے تھے تو خطبہ کے دوران ٹوکتے تھے. کوئی آیا سنت نہیں پڑھا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بھئی نہیں پڑھ کے بیٹھو. اب سوال یہ ہے کہ آپ خطبہ عربی میں دے رہے ہیں تو کیا آپ کا عالم استطاعت رکھتا ہے اور آپ کا سامع استطاعت رکھتا ہے کہ خطبہ عربی میں دے رہا ہو اور عربی خطبہ میں دیتے ہی کہے کہ بھئی خاموش رہیے، جمعہ کا خطبہ چل رہا بولیے نہیں، اور پھر وہ سننے والا سمجھ بھی جائے کہ نہیں بولے. تو یہ تو بہت عجیب بات ہوئی کہ ایک چیز کو آپ رائج کی ہوئی لیکن اس کی پوری صورتیں آپ کے پاس نہیں ہیں. پھر صحابہ کے زمانے کی ایک بات جو ہے مفتی صاحب نے پیش کی تھی، میں سفراج بھائی کو اشارہ کیا، شاید سمجھ نہیں پائے کہ اس کو تھوڑا اور اس پہ آپ گفتگو کریں. انہوں نے یہ کہا کہ صحابہ کے یہاں جب، اور دوسرے لوگوں نے بہت تفصیل سے لکھا ہے، فقہ حنفی کی وکالت کرتے ہیں مولانا مودودی نے بھی بڑا لمبا چوڑا لکھا، اور انہوں نے بتایا کہ بھئی جب فتوحات ہوئی اور صحابہ کرام کا زمانہ تھا تو جو دوسرے ممالک فتح ہوئے ان میں عربی زبان جاننے والے نہیں تھے، تو عربی جاننے والے نہیں تھے، پھر بھی صحابہ کرام نے خطبہ عربی زبان میں دیا. اس سے ثابت ہوا کہ موجودہ زمانے میں عربی زبان میں نہیں دے سکتے، مگر وہاں پوری سچویشن کو نقل کرنا چاہیے. بھی وہاں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت عربی ہے، یعنی حکومت کی جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے، اور حکمران صحابہ ہیں اصلاً. اب جو مفتوحہ ممالک ہیں تو ایک دم سیدھی سے لاجک ہے
کہ وہاں پر عربی زبان میں خطبہ ہوگا, دفتری زبان بھی عربی میں ہوگی اور ساری کارروائیاں بنیادی عربی میں ہوں گی, تاکہ بھئی عربی زبان لوگ سیکھیں. یہاں جو مسلمان اقلیت میں ہیں اور دوسرے ممالک میں ہیں, نہ وہ حاکم ہیں نہ حکومت میں ہیں, نہ اس طرح کے سچویشن ہے, ایسے حالات میں آپ کیسے اس چیز کو یہاں پہ فٹ کر سکتے ہیں؟ یعنی دونوں کے حالات اور مسائل اور معاملات مختلف ہیں, پھر بھی اس کو یہاں پہ فٹ کرنا, یہ ایک ضمنی چیز تھی. اصل چیز تو سرفراز بھائی نے بتا دی. اور نماز کا معاملہ بھی آپ دیکھیں نا, نماز میں اذکار پڑھنے کا مقصد تعبد ہوتا ہے, عبادت ہوتا ہے, جبکہ خطبے میں سب کو یہ پتا ہے کہ خطبے کا مقصد ذکر نہیں ہے بلکہ واضح و نصیحت ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا لوگوں تک پہنچانا ہے. تو نماز یہ بولنا کہ نماز میں کیونکہ عربی میں پڑھ رہے ہیں اس لیے خطبہ بھی عربی میں ہونا چاہیے, بھائی دو الگ الگ طرح کی چیزیں, یہ قیاس مال فارغ ہے کہ جمعہ کے خطبے کو نماز کے اذکار پر قیاس کیا جائے, جبکہ اذکار کا مقصد عبادت کرنا ہے. اور یہ بات سب کو پتا ہے, جو بات فقہا نے بھی کہی ہے جو اس کے قائل ہے, کہ خطبے کا مقصد عبادت سے زیادہ یہ ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرنا اور اللہ کی حمد و ثنا لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے. تو اس لیے جو بار بار نماز کا حوالہ دے رہے ہیں, نماز کا حوالہ خطبے میں کے لیے ثابت ہی نہیں, قیاس مال فارغ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز کی جگہ میں خطبہ ہے. ہاں وہ ایک وجہ ہے, انہوں نے کہا کہ 2 رکعت نماز کی جگہ پہ ظہر کی ہوتی ہے, پر یہ بھی بغیر کسی قول کے, مطلب اس کی یہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی کہ خطبہ جو ہے وہ 2 رکعت نماز کا بدل ہے ان کے نزدیک, ظہر کی 2 نماز کا بدل ہے. یہ تو ایسی ہی کہی دی گئی بات, اس کے پیچھے کوئی ثبوت نہیں ہے. اور ایکچولی جو بے دینی ہمارے معاشرے میں پھیلی, اس کی وجہوں میں سے یہ بھی وجہ ہے کہ جو ہفتے میں ایک بار ریچارج ہوتا ہے, کہ انسان کا ایمان ریچارج ہوتا ہے, اس کو نصیحت ملتی ہے, اس کو یاد دہانی ملتی ہے, مسائل سیکھتا ہے, عقیدہ سیکھتا ہے, بہت کچھ چیزیں اسے پتہ چلتی ہے, وہ سب نہیں پتہ چل رہا تھا نا. اب عوام آتی ہے, سنتی ہے, جاتی ہے, ایک رسم جیسے ادا ہوتی ہے, اور وہ اس کا اصل مقصد جو ہے ایک جو نصیحت حاصل کرنا, وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں تبلیغی لوگ بار بار بولتے ہیں نا, ہم لوگ ایسے علاقے میں گئے جہاں پہ لوگوں کو کلمہ تک نہیں آتا تھا. بھائی یہ تمہاری فقہ کی وجہ سے ہوا نا ایسا, مطلب ایک تو آپ گاؤں میں خطبے کے قائل ہی نہیں, آپ کہتے ہیں کہ دیہات میں خطبہ ہی نہیں ہو سکتا ہے, تو جو بہت بڑا علاقہ تھا رورل علاقہ, وہ تو سارا آپ نے پہلے ہی نکال دیا کہ یہاں پہ خطبہ ہی نہیں ہوگا. تو کہاں سے ان کو دین سیکھیں گے؟ سب سے بڑا ذریعہ دین سیکھنے کا خطبہ جمعہ تھا, تو آپ نے کہا کہ گاؤں میں خطبہ نہیں ہو سکتا ہے, تو جمعہ کے خطبے جو سب سے بڑا ذریعہ تھے تعلیم کے, وہ آپ نے روک دیے. دوسرا کہ خواتین آ نہیں سکتی مسجد میں, تو ایک آدھا طبقہ تو آپ نے ویسے خارج کر دیا. جو مسجد دین سیکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ تھیں, اس میں آپ نے خواتین کے آنے پر پابندی لگا دی, تو جہالت کا دوسرا سبب یہ بنا. تیسرا یہ کہ جہاں تھوڑا بہت خطبہ ہو بھی رہا تھا, وہاں آپ نے شرط لگا دی کہ خطبہ عربی میں ہوگا. تو آپ جو بار بار تبلیغی لوگ کہتے ہیں اتنی جہالت ہے, بھائی اس جہالت کے پیچھے بہت بڑی وجہ حنفی فقہ ہے. یہ حنفی فقہ کے مسائل کی وجہ سے عوام جاہل رہ گئی. جب آپ کہہ رہے ہیں یہاں گئے, اس گاؤں میں گئے, وہاں لوگوں کو کلمہ تک نہیں آتا تھا, تو آپ کی وجہ سے ہوا, یہ آپ کی فقہی مسائل کی وجہ سے ہوا ہے, آپ کے اپنی فقہی تشدد اور تعصب کی وجہ سے ہوا ہے, کہ بہت بڑی امت کے لوگ دین کا علم سیکھنے کا جو ذریعہ تھا ان کے اوپر بند کر دیا گیا آپ کے فقہی مسئلوں کی وجہ سے. اچھا, یہ جو بیان کرتے ہیں کہ چلو ہم نے اس کا یہ حل ڈھونڈ لیا ہے کہ مطلب خطبہ سے پہلے بیان ہو جاتا ہے, تو ایک بنیادی فرق ان لوگوں کو جاننا چاہیے کہ چونکہ وہ ایک تقریر ہے, پبلک اس کو کیا سمجھتی ہے کہ وہ ایک تقریر سمجھتی ہے پبلک اس کو, تو اس لیے پبلک اس کو سننے آتی ہی نہیں ہے. آپ اندر جا کے دیکھیں گے 4-5 لوگ بیٹھے ہیں, خطیب دونوں ہاتھ جو ہے چلا کے مائک میں چیخ رہے ہیں, ایسا لگتا ہے بہت بڑا مجمع جمع, کوئی رہتا ہی نہیں ہے. لیکن جب خطبہ اردو میں ہوتا ہے, تو جو کہ خطبے کا ایک تقدس ہے, خطبہ عبادت سمجھ کر کے لوگ آتے ہیں, تو جب خطبہ اردو میں ہوتا ہے تو اس کو سننے کے لیے ہر کوئی آ جاتا ہے. لیکن وہی جب خطبہ عربی میں دیتے ہیں اور تقریر الگ سے کرتے ہیں, تقریر سننے لوگ نہیں آئیں گے, نہیں آتے ہیں لوگ. یہ خود ہی بول رہے ہیں نا کہ ہم اس کے لیے, وہ انہوں نے ابھی خود بھی کہا نا کہ ہم خطبے کے لیے وہ شرط نہیں لگاتے ہیں, بیان کے لیے وہ شرط نہیں لگاتے جو خطبے کے لیے لگاتے ہیں. جی شیخ کفایت شاید کچھ بولنا چاہ رہے ہیں. نہیں کافی اچھے, کافی میں سنا, کافی الحمدللہ. وہ بات تو شاید آئی ہوگی نا بیچ میں. ماشاءاللہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے میرے بھائی میری بہنیں. بھائی کھلا ذہن ہو, امت کا نقصان ہو رہا ہے, جو نصیحت ملنی چاہیے وہ نصیحت سے امت محروم ہو رہی ہے, صرف ایک مسئلے میں ایک طرح سے تشدد کی وجہ سے, نہیں سمجھ پانے کی وجہ سے. ایک چیز ذہن میں ہے, میں رکھ دیتا ہوں, ہو سکتا ہے آئی بھی ہو بیچ میں. جی وہ کیا کہتے ہیں, میرا مائک تھوڑا خراب تھا تو شاید سن نہیں پایا میں بیچ میں. جی جی شیخ سرفان نے کہا ہوگا کہ دیکھیے خطبے میں ایک چیز ہوتی ہے نا, کبھی کبھی امام کو اور مقتدی کو کمیونیکیشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. شعبان بھائی نے کہا ہے. جی جی ہاں, تو اگر وہ اردو میں گنجائش نہیں رکھیں گے تو وہ چیز, وہ مقصود حاصل نہیں ہوگا. جی جی تو بات آ گئی تو کافی. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر, ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے اچھا, جواب آ گیا. ایک بات اور میں, ایک آخری بات ایک میں اور کر دیتا ہوں, ایک آخری بات میں کر دیتا ہوں کہ دیکھیے جیسے کہ میں نے بتایا نا, جمہور علماء یعنی جیسے حنابلہ ہیں, شوافے ہیں, یہ سب بھی جو ہے نا, یہ جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ خطبہ عربی زبان میں ہونا چاہیے. لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں گے تقریباً تمام مذاہب کے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ شرط آج کے دور میں نہیں لگانا چاہیے,
اس لیے آپ یورپ میں امریکہ میں دیکھیں گے کہ انگلش میں خطبہ ہو رہا ہے. تو ہر مذہب کے لوگ اس معاملے میں وسعت پیدا کر رہے ہیں اپنے اندر, کیونکہ وہ ایک اجازت اس صحیح کی بات موجود ہے. الحمدللہ جو وہی فقہ تو اکیڈمیاں ہیں وہ اجازت پیدا کر رہی ہیں, کیونکہ شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے. یہ ہمارے ہندوستان کے حنفی لوگ جو ہے نا وہ ایک دم پکڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو. ورنہ آپ دوسرے مذاہب میں دیکھیں گے, جیسے حنابلہ کے یہاں بھی عربی میں ہونا شرط ہے, لیکن آج کے دور کے حنبلی علماء میں ابن عثیمین کو دیکھ لیں, شیخ ابن باز کو دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ خطبہ جو ہے وہ غیر عربی میں ہو سکتا ہے. مصر میں شوافے ہیں, آپ شوافے کے یہاں بھی عربی زبان میں ہونا جو ہے وہ شرط ہے, لیکن آپ دیکھیں جو مصری علماء کے فتوے دیکھیں آج کے دور کے, وہ اس کی اجازت دیتے ہیں. ایون مصر کے بہت سارے حنفی علماء کو میں نے دیکھا وہ اس کی اجازت دیتے ہیں. یورپ کے بہت سارے حنفی علماء کو دیکھا وہ اجازت دیتے ہیں انگلش میں خطبے کی. یہ ہندوستان کے حنفی نا ایک الگ ٹائپ کے حنفی ہے, یہ اپنا مسلک بالکل ایسے پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ چاہے آسمان زمین یہاں سے وہاں ہو جائے ان کو نہیں چھوڑنا ہے. تو یہ جو تشدد اور شدت پسندی اور تعصب ہے فقہی, یہ صرف ہندوستان کے حنفیوں کی خاصیت ہے. ورنہ آپ دوسرے جو مسالک ہیں, شوافے ہیں, مالکیہ ہیں, حنابلہ ہیں, آپ ان کے دیکھیں گے اس معاملے میں انہوں نے وسعت رکھی ہے اور اجازت دی ہے. جیسا کہ جو فقہ اکیڈمی کی میں نے آپ کو جو وہ پیش کیا, وہ فقہ اکیڈمی رابطہ عالم اسلامی کی فقہ اکیڈمی ہے, وہ صرف اہل حدیثوں کی فقہ اکیڈمی نہیں ہے. لجنہ دائمہ حنبلیوں کا, یعنی سعودی عرب کا جو آفیشیل مذہب ہے وہ حنبلی مذہب ہے, تو لجنہ دائمہ بنیادی طور پہ حنبلی فقہ کو فالو کرتی ہے, پر وہ اجازت دے رہے ہیں. تو جن فقہی کتابوں میں یا جن فقہی مذہبوں میں عربی زبان کے معاملے میں یہ تھا کہ عربی زبان میں خطبہ ہونا چاہیے, آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ وہ لوگ سب وسعت پیدا کر رہے ہیں اور گنجائش بتا رہے ہیں. یہ صرف ہمارے دور کے حنفی مفتی طارق صاحب جیسے ہیں, میں تو ان کو ذرا سا روشن خیال سمجھتا تھا, پر ان کی روشن خیالی جیسے ہی مسلک کے معاملے میں آتی ہے وہ ساری ان کی سکوڑ کر کے ختم ہو جاتی ہے, اور وہی عصبیت جو حنفیوں کی خاصیت ہے وہ ان کے ذہن پر بھی غالب آ جاتی ہے, اور اسی تعصب کا شکار یہ فقہی معاملات میں ہو جاتے ہیں. اصل میں بر صغیر ہند و پاک کا ایک مسئلہ ہے کہ یہاں اہل حدیث اور حنفی کا ایک ٹکراؤ کا ماحول رہتا ہے ذہنی ہاں طور بس پہ. وہی مسئلہ ہے, وہی ہاں. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ حنفی کو معلوم بھی رہتا ہے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے, یا یہ مسئلہ خود ہمارے مسلک میں بھی موجود ہے, لیکن امتیاز نہیں پیدا ہوگا, تو امتیاز برقرار رکھنے کے لیے ایک مرجوع چیز کو بھی بعض دفعہ اس پہ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں یہی صحیح ہے. اور بعض دفعہ بھی کبھی 1% ہی صحیح دوسرے مسلک میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض مسائل دونوں فقہوں میں موجود ہوتے ہیں, گنجائش ہوتی ہے, لیکن گنجائش کو چھوڑ کر کے اس پہلو کو لے کے کھڑا ہوا جاتا ہے جس میں امتیاز اور ٹکراؤ دکھتا ہے. تو امتیاز, یہ ہاں, جس میں اہل حدیثوں کی مخالفت ہو, زیادہ پیچھے اہل حدیث کی مخالفت ہی مقصود ہوتا ہے کہ اہل حدیث کی مخالفت کرو چاہے عوام ہماری جاہل رہ جائے, لیکن اہل حدیثوں کی مخالفت کرتے رہو. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.